حدیث اور قرآن میں فرق کیا رہ گیا؟ سوال بنتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کچھ ایسی بات اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہ وہی بولتے ہیں جو رب ان سے بلواتا ہے، ان کی طرف وہی کرتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں فرق جان لیں۔ کیا؟ قرآن اسے کہتے ہیں کہ جس کی جو کیا ہے موجز، موجز کا مطلب یہ کہ جس کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ لوگوں کو عاجز کر دینے والے، یعنی جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو کچھ بھی میں نے اپنے بندے یعنی رسول پاک علیہ السلام پہ نازل کیا، اس میں اگر تمہیں شک ہو رہا ہے تو قرآن کے مثل ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ اب تمام لوگوں کو، تمام بشریت کو قرآن نے چیلنج کر دیا، اگر تم لوگوں کو یہ شک ہو رہا ہو، اگر تم لوگ اس میں شک کر رہے ہو تو آؤ قرآن کی طرح ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ آج تک دنیا میں اتنے اس زمانے سے لے کر کے آج تک کوئی اس بات پہ قادر ہی نہیں رہا کہ قرآن کے مثل ایک آیت بھی پیش کر سکے۔ تو قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ یہ معجز ہیں، یعنی کیا ہے؟ لوگوں کو عاجز کر دینے والی۔ اب اس کی تلاوت بھی کیا ہے؟ یہ تلاوت بھی اس کی جاتی ہے، کس کی؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن حدیث پاک کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے اصل میں، حدیث پاک میں اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیت دی۔ خصوصیت کیا؟ کہ جیسے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا۔ اور اچھا، جوامع الکلم کہتے کسے ہیں؟ یہ اسے کہتے ہیں کہ بات تھوڑی سی ہو لیکن وہ اپنے اندر اتنا معنی رکھتا ہو کہ جس کے پاس جتنی عقل ہو وہ اس میں اترتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ میں بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، حیا ایمان کا حصہ، کیوں ایمان کا حصہ؟ اس لیے کہ حیا اس خصلت محمودہ کو کہتے ہیں جو انسان کو افعال قبیحہ سے روکے، یعنی کہ اس اچھی عادت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو بری چیزوں سے روک دے۔ اب آپ سوچیں، ایک انسان اپنے اندر اگر حیا پیدا کر لیتا ہے تو وہ حیا اس کو تمام برائیوں سے روکے گی۔ اب یہ برائیاں جس میں پائی جائیں گی، اگر آپ کے اندر حیا ہے اس ساری برائیوں سے آپ کی حیا آپ کو روکتی چلی جائے گی۔ اب آپ ذرا غور کریں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، جملہ چھوٹا سا ہے، لفظ حیا ہی کو بیان فرما کے کہ کتنا بڑا مسئلہ بیان فرمایا آپ نے۔ تو اب جس کے پاس جتنی عقل ہوگی وہ اپنے عقل کے مطابق حدیث میں غور و فکر کرتا رہے گا، معنی نکالتا رہے گا، مفہوم نکالتا رہے گا، مسئلے بیان کرتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ حدیث پاک پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ مصدر ثانی یعنی شریعت مطہرہ میں، اسلام میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو مرتبہ آتا ہے حدیث کا آتا ہے، اور حدیث پاک ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے مثال کے طور پہ کہ نماز میں کتنی رکعت ہمیں پڑھنی ہے، کس طرح سے ہمیں رکوع کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے ہم زکوٰۃ دیں گے، کتنی مقدار ہوگی تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث پاک سے ملتی ہیں۔ لوگ اعتراض اس لیے کرتے ہیں تاکہ حدیث پاک میں مسلمانوں کے دل میں شبہ پیدا کر دیا جائے اور مسلمان اس سے دور ہو جائیں، تاکہ کیا ہے ان کی جو آدھی شریعت ہے اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مصدر ثانی کی حیثیت حدیث پاک رکھتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے حدیث پاک کا مرتبہ۔ اب حدیث پاک کو لے کر کے ایک جیسے مثال کے طور پہ میں بیان کر دوں، کوئی ایسا آ گیا انسان جیسے اس میں حدیث میں آ گیا کہ کسی نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی، نام نہیں ذکر کیا ان کا۔ اب جب نام نہیں ذکر کیا، ایسی صورت میں اب کیا ہوگا کہ جب مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ فلاں نے مجھ سے یہ بات کہی، اور فلاں کون ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتہ اور میں نے نام ذکر نہیں کیا، ٹھیک، تو ایسی صورت میں حدیث میں اگر ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو مجہول کہہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راوی کے بارے میں، اس جس نے ہمیں بیان کیا، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اب اس کے بعد اگرچہ وہ نفس الامر میں یعنی اگرچہ جس نے بیان کیا وہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے نمازی بھی ہے، وہ تقوی والا بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن صرف اس لیے ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے ہیں یعنی ضعیف کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ ٹھیک، تو حدیث میں اتنا احتیاط برتا جاتا ہے اگر کوئی راوی اس طرح سے حدیثیں ہم تک پہنچے، اور یقینی طور پہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے چاہنے والوں نے اپنے محبوب کی ہر بات کو لکھا ہو اور اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو کتابوں میں اور اپنے دلوں میں محفوظ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ آقا نبی علیہ السلام آپ چل رہے ہیں تو آپ کا چلنا کیسا ہے، صحابہ کرام اس کو بھی
نوٹ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں کتنے بال پکے ہوئے تھے، صحابہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ 14 کے یا 16 کے قریب بالوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ کے بال پکے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے کھانے کا انداز کیا ہے، صحابہ اسے بھی نقل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس کے چاہنے والوں نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو اس طرح سے محفوظ کیا ہو جس طرح سے صحابہ کرام نے محفوظ کیا، اور صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ امانت کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ آنے والی نسلوں کو بھی پہنچاتے رہے۔ اور صحابہ کرام ہی کی دین ہے کہ آج ہمارے پاس حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ تو انشاءاللہ تو آج تو اتنی باتیں ہوئیں، البتہ ایک حدیث جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں بھی مل جائے کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے کوئی جھوٹی بات گڑھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب حدیث میں یہ جو لوگ پڑھے ہیں ان کو معلوم، حدیث میں کئی کیٹیگری ہوتی ہیں۔ حدیث میں ایک حدیث ہوتی ہے متواتر، تو من کذب علیہ متعمدا، یہ حدیث جو ہے اس کو متواتر بولتے ہیں۔ متواتر کہتے کسے ہیں؟ متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ عقل اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ یار اتنا بیان کرنے والے لوگ ہیں، اس کو یہ جھوٹ ہی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، یعنی جس کے روایت کرنے والے ہر دور میں اتنی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہوں جن کا جھوٹ پہ عادتاً متفق ہونا محال ہو، یعنی عقل اس چیز کو قبول ہی نہیں کرے گی۔ کیوں کہ اتنی، ایک مثال کے طور پہ ہم نے مکہ کو دیکھا نہیں لیکن مکہ سعودیہ عربیہ میں ہے، ہم نے صرف سنا ہے، اور کتنے لوگوں سے ہم نے سنا ہے آپ شمار کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ تو گویا کہ عقل یہ کہے گی یا کروڑوں اربوں لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مکہ شریف کیا ہے، سعودیہ میں ہے، حجاز مقدس میں ہے، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، دو بول سکتے ہیں، لیکن پوری اتنی بڑی تعداد تو جھوٹ نہیں نہ بول سکتی، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ متواتر کہیں گے۔ تو یہ من کذب علیہ متعمدا، جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر کے کوئی جھوٹ باندھی اور جھوٹ بولا تو اس کے اوپر کیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ اسی چیز کو لے کر کے بہت سارے صحابہ کرام کیا ہے، حدیث بیان کرنے سے گریز کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ نکلی نہ ہو۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز میں احتیاط کرتے تھے، اور سب سے زیادہ جو حدیث جنہوں نے بیان کی اور سب سے زیادہ جو حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ یہ اب کل سے اس کے بارے میں حدیثیں بھی سنائی جائیں گی اور اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی مسئلہ ہو تو آپ بیان کریں، کچھ پوچھنا ہو تو۔ لفظ حدیث، تو سب سے پہلے جو لوگ یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جانتے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کے معنی بات، فعل کے معنی یعنی کام، اور تقریر کے معنی ہوتا یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے صحابی کو منع نہ فرمایا ہو، خاموش رہ کر کے اس کام کی تائید کی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں۔ گویا کہ کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی، آپ کے قول یعنی بات، فعل یعنی کام، اور تقریر جو میں نے بتایا یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے لوگوں کو منع نہ فرمایا ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر۔ چلیں اب آیا ایک بات، ایک جملہ، ایک ورڈ، جیسے صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی، تو صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مؤمنا، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے گئے ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب ایسے چلے ہیں، تابعی کسے کہیں گے؟ تابعی اسے کہیں گے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ ٹھیک، اب ایسے یہ سلسلہ آئے گا۔ رہی بات حدیث پاک کی، بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا وغیرہ پہ خاص طور پہ
بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ حدیث آیا ہم تک پہنچی کیسے؟ یا یہ ہو سکتا ہو کہ پہنچانے والوں میں بہت سارے لوگوں نے غلط باتیں بتا دی ہوں، یا پہنچانے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے غلط چیزیں بیان کر دی ہوں اپنے اعتبار سے۔ آپ کیسے اس چیز کو بیان کریں گے یا اس چیز کو کیسے ثابت کریں گے کہ جو نبی پاک یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے یہ گویا کہ وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا؟ تو بلا شبہ یہ اعتراض ان کا بنتا ہے، لیکن الحمدللہ اس مجال میں اور اس چیز کو لے کر کے ہمارے علماء نے جتنا کام کیا ہے اور جتنی کتابیں لکھی ہیں، دنیا کی کسی قوم نے اتنی کتابیں لکھی ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک حدیث پاک، یہ مسلم شریف ہے، بخاری شریف سب سے پہلے قرآن پاک کے بعد جو اسلام میں سب سے زیادہ جس کتاب کا مرتبہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کا رتبہ ہے تو صحیح مسلم شریف، جو یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ صحیح اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو کہ اس میں بیان کرنے والے یا اس میں جن لوگوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائیں ان کے بارے میں کوئی کلام کیا جا سکے یا کوئی بات ان کے بارے میں ایسی بتائی جا سکے جس کو لے کر کے انسان یہ شک و شبہ میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں ان کی بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ کہیں، آپ سوچیں ذرا، جن لوگوں نے انہوں نے مثال کے طور پہ کتاب لکھی تو ایسا نہیں کہ انہوں نے جو حدیث کسی سے لی تو بس یوں ہی لے لی، نہیں، پہلے یہ جانچا کہ جس سے میں حدیث لے رہا ہوں آیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا یا نہیں، یا یہ جو کام جس سے میں حدیث لے رہا ہوں یہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہے۔ اگر اس نے زندگی میں جھوٹ بولی تو اس کی حدیث نہیں لیں گے۔ اگر تقوی والا نہیں ہے، نیک پرہیزگار نہیں ہے، اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، اس کی حدیث نہیں لیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ لے بھی لی تو اس حدیث کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں، کس چیز میں؟ احکام، یعنی کوئی مسئلہ جب بیان کریں گے تو اس حدیث کو ہم بیان نہیں کریں گے جس میں کوئی ایسا شخص آ گیا ہو جس نے کیا ہے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھ دیا ہو تو اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ وہ چاہے جتنا توبہ کر لے، اگرچہ اس کی توبہ قبول بھی ہو جائے، ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اب جن لوگوں نے اتنی زیادہ تحقیق کی ہو اس مجال میں، اب آپ سوچیں گے کہ یہ سب باتیں کیسے پتہ چلیں گی کہ یہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ وہی اس طور پہ کہ انہوں نے اگر حدیث لینے سے پہلے خوب جانچ۔ ایک مثال، جیسے امام بخاری ایک مرتبہ وہ گئے سفر کر کے، 16 دن کا سفر کر کے گئے ایک حدیث لینے کے لیے۔ جس سے حدیث لینے کے لیے گئے اس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ چارہ دے رہا تھا اپنی بکری کو، اور چارہ دکھانے کے بعد جب بکری قریب آئی تو اس نے اس بکری کو پکڑ لیا۔ اب امام بخاری کا تقویٰ دیکھیں، انہوں نے دیکھا اور واپس ہونے لگے کہ ارے جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں لینے کے لیے آیا ہوں تو اس میں تو احتیاط ضروری ہے۔ تو وہ 16 دن کا سفر کر کے گئے اور اس کی حدیث کو انہوں نے نہیں لیا، صرف کس لیے؟ اس نے جانور کو دھوکہ دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو حدیث پاک، یہی وجہ ہے جب اس حدیث پاک کو لوگوں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد قوم کے سامنے پیش کیا تو سب سے زیادہ یہود و نصارہ کو خلبلی مچی کہ یہ امت محمدیہ کے لوگوں نے کون سا کام کر دیا کہ نہ پہلے کے لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ ایسا کام آیا تھا اور نہ کبھی کسی امتیوں میں سے کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی تھا۔ سوچیں، یہ اتنا بڑا کام ہے حدیث پاک کو جمع کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو بعد میں جمع کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی حدیث کو لکھا جاتا تھا، جیسا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے ایسے درس دیتے تھے تو میں ان کی ساری باتوں کو لکھتا تھا۔ ایک دن قریش والوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غضب کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش رہتے ہیں، اور جو چیزیں آپ سنتے ہیں وہ سب لکھ لیتے ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں لکھنے سے باز آ گیا، یعنی میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور جا کر کے میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی زبان سے نکلتا تھا، جو کچھ بھی میں آپ سے سنتا تھا، میں اس کو لکھتا تھا، اور میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اسے یاد کروں،
لیکن قریش والوں نے مجھے منع کر دیا اور میں لکھنے سے باز رہا اور لکھنا چھوڑ دیا میں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا، کیا فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، جو کچھ بھی میری زبان سے نکلے اسے تم لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ لا یخرج منہ الا حق، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا، اب چاہے وہ کسی بھی حالت میں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے تو کچھ علیہ وسلم ہمیں بتائے اسلام کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم کیا ہے، گواہی دو کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد سے فرمایا محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنا اور کیا ہے، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ سب کے سب چیزیں کیا ہیں، اسلام سے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی ان کو، تو وہ پوچھنے والے کہتے ہیں صدق، یعنی آپ نے صحیح بتایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں بہت تعجب ہوا جب اس نے یہ کہا کہ ہاں آپ نے سچ کہا، کیونکہ سوال بھی وہی کر رہا ہے اور ان کے سوال کے جواب میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح بتایا۔ ٹھیک، کیونکہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا جو ہوتا ہے اسے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، اگر اسے پتہ ہو تو پھر سوال کیوں کریں، لیکن وہ سوال بھی کر رہا ہے، سوال کرنے کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد سے کہا اس نے یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں ایمان کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم کیا ہے، تم ایمان لاؤ کس پہ، اللہ پہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ، اور کس چیز پہ، قدر پہ، قیامت پہ اور قدر پہ۔ قدر کیا مطلب، چاہے وہ کیا ہو، قدر یعنی تقدیر، یعنی آپ کی تقدیر میں جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے اور وہ چیز تو ہو کر کے رہنی ہے۔ ٹھیک، اب لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں لکھ ہی دیا ہے، سب کچھ اسی کے مطابق ہونا ہے جو اس نے لکھا ہے، تو اسی صورت میں ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں نا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ساری چیزیں جو رکھی ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل سلیم دیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اللہ نے آپ کو آزاد بھی رکھا ہے کہ آپ اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی لگن کے ذریعے اللہ رب العزت سے قریب ہو جائیں، کیونکہ تقدیر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی بھی ہیں جو کیا ہے، آپ کی دعا سے کیا ہے، وہ ٹل جاتی ہیں۔ ٹھیک، اگر مثال کے آپ کی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کے ذریعے بہت ساری چیزیں کیا ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے کیا، وہ بلاؤں کو ٹال بھی دیتی ہے، مصیبتوں کو کیا ہے، ٹال دیتی ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ صدق، آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد سے پھر انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں یا محمد اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے بتائیں یہ احسان کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طور پہ کرو گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا محسوس نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ سوچو جو عبادت کرتے وقت کہ اگرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ ٹھیک، عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں احسان یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، ہم کسی کے ساتھ کچھ، اگر وہ پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کر دیں، یا اگر وہ بیمار ہے مثال کے طور پہ ہم نے اس کے پیسے کے ذریعے مدد کر دی، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طور پہ کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا محسوس کرو، اتنا سوچ رکھو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، اللہ رب العزت نے سب کچھ ہمیں دنیا میں وجود بخشا، ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا، تو اللہ رب العزت ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں قدم قدم پہ، وہ ہم پہ اپنا رزق بند نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر کسی بندے کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی نافرمانی کر دے تو فوراً وہ اس کے اوپر اپنی ساری چیزیں بند کر دے گا، یہ کہے گا نا کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، الٹا یہ ہماری برائی کرتے ہیں، الٹا ہمارے خلاف یہ سازشیں رچتے ہیں۔ لیکن آپ کا رب اتنا مہربان
کہ وہ ہم ہزاروں فرمانیاں اس کی کرتے ہیں لیکن ہم پہ اپنا وہ رزق بند نہیں کرتا. جب وہ ہم پہ اتنا کرم کرتا ہے، اتنا مہربان ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت اس طور پہ کریں، جب بھی کریں کہ گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جب بھی آپ عبادت کریے گا، کبھی اس حدیث کے اس ٹکڑے کو آپ اپنے ذہن میں صرف گھمائیے گا، کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد سے پھر آپ غور کریے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی عبادت میں کتنی لذت ملتی ہے. یہ چیز تو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں جب بھی نماز کے لیے کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تو بند ہے. تو آپ کوشش کر کے ایک مرتبہ دیکھیں، جب بھی عبادت کریں تو یہ ذہن میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں عبادت میں کتنی لذت ملتی ہے. اس کے بعد سے پھر حضرت جبریل نے سوال کیا کہا؟ یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی جس سے آپ سوال کر رہے ہو اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کیا مطلب؟ یعنی جو سوال کر رہے تھے ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں میں بھی اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو. اب اسی سے کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ لوگ تو تقریر کرتے ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کی خبر ہے، اور یہاں پہ سوال ہو رہا ہے قیامت کیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ہم سے سوال کر رہے ہو، مجھے تو تم سے زیادہ، یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے نہیں پتہ. ٹھیک، اس کا جواب خاص طور پہ آپ لوگ، اس کا جواب کئی طریقوں سے دیا جاتا ہے. اس کا سب سے پہلا جواب یہ کہ چونکہ یہ جو حدیث ہے، یہ دور جو ہے یہ ابتدائی اسلام کا ہے. ٹھیک، اور ہم بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک بار سارے چیزوں کا علم نہیں دیا، بلکہ کیا ہے، جب جس چیز کی ضرورت پیش آئی اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا کرتا گیا. ہاں البتہ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو ساری چیزوں کا علم ہے تو قیامت کے بارے میں انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے، قرآن مقدس کے نازل ہونے کے بعد کون سا ایسا علم ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا سب کچھ ہے. جب قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، اور قرآن نازل ہوا تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزوں کا علم ہو گیا. ہاں البتہ جو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جو بیان کیا، مجھے قیامت کے بارے میں اتنا علم نہیں، مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا تمہیں، تو یہ کیا ہے، ابتدائی دور تھا. اور دوسری بات، علماء فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی طرح کے علم دیے گئے تھے. کچھ علوم ایسے تھے جن کا ظاہر کرنا امت کے سامنے ضروری تھا، اور کچھ ایسے تھے جن کا ظاہر کرنے کے لیے آپ کو حکم نہیں دیا گیا. تو ہو سکتا ہو قیامت کا علم انہی میں سے ہو جس کا ظاہر کرنے کا آپ کو حکم نہ دیا گیا ہو، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا. لیکن جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے سوال کا جواب آگے حدیث کے ٹکڑے میں آ رہا ہے. جب سوال کرنے والے نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، فوراً انہوں نے کہا اخبرنی عن اماراتھا، یعنی چلیے ٹھیک ہے قیامت کے بارے میں آپ نہیں مجھے بتا رہے ہیں تو یہ بتائیں اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة اعلة رياء الشاة يتطاولون في البنيان. کیا فرمایا آقا علیہ السلام؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة اعلة رياء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندیاں کیا ہیں، اپنے بچے کو پیدا کریں گے. ٹھیک، ابھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں کیا ہے. اور جو بکری چرانے والے، لنگڑے لولے یعنی غریب غربا، یہ جو ہوں گے جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوگا، وہ کیا ہے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں کیا کریں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بکری چرانے والے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. ایک بڑی مثال آپ دیکھ لیں، دبئی. آپ اگر چلے جائیں 60-70 سال پہلے یہ سارے کے سارے چرواہے تھے. ٹھیک، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آج دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی بڑی عمارتیں اور سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں انہی کے پاس ہیں. تو ریا الشاء یتطاولون فی البنیان، یعنی بکریاں چرانے والے یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں عیش و عشرت کی جب زندگی گزارنے لگے، آپ سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے. ٹھیک، یا نیچے کی طبقے کے لوگ جب کیا ہے عیش و عشرت کی زندگی اور کیا ہے اس سرداری کرنے لگے، یہ ساری چیزیں علامتیں کیا ہیں قیامت کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث جبریل، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنی ہی چیزوں کا ذکر کیا نشانیاں، اور بعض حدیثوں میں جو آتا ہے
کہ زنا کاری عام ہو جائے گی. ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں اگر بنی اسرائیل میں کسی نے معاذ اللہ رب العالمین اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو ہماری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کام کریں گے. آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر آج یہ جو بے حیائی ہے ایک دم عام ہے. یہ غیر مسلمان بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں. بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں کہ مسلمان بھی معاذ اللہ رب العالمین یہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور زنا چونکہ اتنا زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے جس کو لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ تو آج نارمل سی بات ہو گئی. حالانکہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت مطہرہ میں اور شریعت مطہرہ کے نزدیک. اسی لیے میں نے بتایا کہ ہر شریعت نے ہر چیز کے لیے 2 گواہ رکھے, لیکن زنا اتنا قبیح اور اتنا برا کام ہے شریعت میں, ہماری شریعت میں, کہ اس کے لیے شریعت نے 4 گواہ رکھے اور اس کے لیے جو شرط مقرر کیے اس شرط پہ لوگ اترتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں یہ بھی بیان فرمائی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی. ٹھیک. آپ دیکھ لیں چاہے مسلم علاقے ہوں یا غیر مسلم علاقے ہوں کس طرح سے لوگ شراب پیتے ہیں. آج تو مسلم کے بچے حد سے زیادہ اس میں ملوث ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے شراب نوشی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو دن کا اچانک سے یہ دن کا یعنی کہ تیزی کے ساتھ گزر جانا یہ سب کے سب ساری چیزیں کس میں ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ایسی ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں یہ آنے والے 10 سالوں میں کیا ہوگا یہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں. تو لہذا تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی یہ ساری نشانیاں. اب وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ کیا ہوئے وہ چلے گئے. جو سوال کرنے والے تھے وہ چلے گئے. یہ بتائیے باندیاں. ہاں باندیا. چلو اس کا مطلب یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات بیان کیا علماء نے. یہ فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے, ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے ایک آقا اپنی باندی کے ساتھ کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی باندی ہے, اب وہ چاہے جیسے اس کے اوپر تصرف کرے, اسے مارے پیٹے, اس کو جو چاہے برا بھلا کہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچے جو اولاد ہوگی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسے ہی وہ کریں گے. اور دیکھ لیں ہو بھی رہا ہے ایسا. آج لوگ کس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. آج بیٹا اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتا, بیٹیاں ہیں ماں کو کچھ نہیں سمجھتی ہیں, ان کے ساتھ وہی. اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کیا ہے علاقے کو فتح کریں گے اور فتح کرنے کے بعد کیا کریں گے باندی بنا لی جائیں گی چیز کو, اور انہیں یہ تک نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس کی مطلب نسل سے ہیں یا یہ میری آیا ماں ہے یا نہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے یا پھر یہ بہت سارے لیکن خاص جو باتیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ نافرمانی والی. ٹھیک. کیا کہ یہ وقت آئے گا ایسا کہ ماں باپ کی نافرمانی لوگ یا ماں باپ کے ساتھ لوگ ایسا ہی سلوک کریں گے جیسے باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اب سوال کرنے والے وہ چلے گئے. سوال پیدا ہوتا حضرت جیسے مان لیجیے دور اسلام میں جو آقا جو ہوتا ہے اپنی بادی کے ساتھ ہر کام کر سکتا ہے. پہلے دور اسلام میں جائز تھا, اب اس وقت وہ حکم ہے نہیں. حکم ہے لیکن وہ وقت نہیں ہے, دور نہیں ہے. تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بادی پر ظلم نہیں ہے. مان لیجیے بادی کی مان لیجیے حسن و جمال کی پیکر ہے اور آقا اس کا بالکل کالا ہے, اس کا دل خواہش نہیں کرتا, لیکن پھر بھی جو ہے آقا کے ساتھ اپنے ہر چیز رہنے پہ مجبور ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بادی کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں. جی چلیں اچھا سوال ہے آپ کا کہ مثال کے طور پر مذہب اسلام میں یہ بہت سارا اعتراض اس پہ کیا جاتا ہے کہ باندی وغیرہ کو لے کر کے, لیکن شریعت مطہرہ نے جس چیز جو قانون نافذ کیے آقا کے لیے وہ یہ تھا کہ کیا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی وہ باندی ہے تو گویا کہ وہ اس طرح سے اس کے ساتھ آپ سلوک نہیں کر سکتے کہ جیسا آپ چاہیں. نہیں, اس کے لیے شرط مقرر کیا شریعت نے. اب رہی بات یہ کہ اب باندی ایسی ہے کہ اس کا آقا وہ کالا ہے یا جیسا بھی ہو اور وہ باندی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, لیکن وہ مجبور ہے اس چیز رہنے پہ. کیوں رہنے پہ؟ کیونکہ اس نے اس سے اس کو خریدا ہے. ٹھیک. اب چونکہ یہ ابتدائی اسلام کا دور تھا اور ایک بارگی کسی چیز کو ختم تو کیا نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ الٹا جیسے مثال کے طور پر اس کے لیے شریعت نے کیا قانون نافذ کیا اور کیا ایک طریقہ نکالا. وہ یہ طریقہ نکالا کہ اب کیا ہے غلاموں کو خریدو اور آزاد کرو. آزاد کرنے کا یہ طریقہ نکالا, اور یہی طریقہ جو نکالنے کی دین تھی کہ دھیرے دھیرے یہ کیا ہے سلسلہ آج کیا ہے ختم ہو گیا.
ठीक। अब उस दौर में चूंकि अब वो एक ज़माना ऐसा था, मिसाल के तौर पे जैसे शराब की हुर्मत, एक बारगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं कहा कि शराब हराम है, नहीं, बल्कि क्या फरमाया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, तुम नमाज के करीब ना हो जब तुम नशे की हालत में हो। लेकिन ये नहीं फरमाया कि शराब ना पियो, नहीं। क्यों? क्योंकि अरब वाले शराब पीने के इतने ज़्यादा आदी थे, अगर उनको एक बारगी कह दिया जाता कि शराब छोड़ दो तो उनके लिए बड़ी दुश्वारी होती, बड़ी उनके लिए दिक्कतें पेश आती। इसलिए पहले तरीका अपनाया गया कि नमाज के करीब ना हो जब तुम नशे की हालत में हो। उसके बाद से फिर चल करके हुर्मत नाजिल हुई कि शराब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दे दिया। वो ऐसे कि अब वहाँ पे आया कि एक बारगी इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दिया जाता तो इसी सूरत में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती, लेकिन इस्लाम ने एक तरीका अपनाया। वो तरीका यही कि बांदी को आज़ाद करो और उसके लिए इतना सवाब है, गुलाम को आज़ाद करोगे इतना सवाब है, और ये करते करते शरीयत में की ही देन है कि आज चल करके ये सिलसिला ख़त्म हुआ। अब साहिब जो थे सवाल करने वाले वो चले गए। जाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि कुछ दिन तक हम लोग रुके रहे, तो एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतदरी मन इस्साइल, क्या तुम जानते हो सवाल करने वाला कौन था? उन्होंने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं, या रसूल अल्लाह हमें इसका इल्म नहीं कि जो सवाल कर रहे थे कौन थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु जिब्रील, वो जिब्रील अमीन थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुम्हारे पास इसलिए आए थे ताकि तुम्हारी दीन के बारे में तुम्हें बताएं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा जब वहाँ मौजूद थे तो जिब्रील अमीन को आकर के ये सवाल करने की क्या ज़रूरत पेश आई कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं? सहाबा ने इस चीज़ के बारे में सवाल क्यों नहीं किया? उसका जवाब ये दिया जाता है, चूँकि आका अलैहिस्सलाम का अदब सहाबा इतना ज़्यादा किया करते थे, वो हमेशा इस खौफ में रहते थे कि कहीं कोई ऐसी चीज़ हमारी ज़बान से ना निकल जाए जिसकी वजह से हमारे आमाल बर्बाद हो जाए और हमें उसका एहसास ना हो। इसीलिए वो इतना ताज़ीम की वजह से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो सवाल नहीं करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जिब्रील को इसलिए भेजा गया, जिब्रील अमीन को, कि आप जाएँ और महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करें ताकि सहाबा को इस चीज़ का इल्म हो जाए कि दीन के मामले में सरकार से सवाल करना ये क्या है, कभी नहीं, ये बुरा नहीं माना जाएगा, बल्कि वो कबूल किया जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो जिब्रील अमीन के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को ये सिखाया कि अगर दीन का कोई मामला हो, अहकाम का कोई मसला हो, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो इस हदीस को हदीस जिब्रील कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जिब्रील अमीन ने आकर के सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल किया। आज तक ही रहते हैं और कुछ